بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا گیا تھا کہ کافر کسے کہتے ہیں, کفر کی کتنی اقسام ہیں, اور یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے. تو چلیں آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں کہ بیسیکلی کفر کہتے کس کو ہیں. کفر کے لفظی معنی ہے انکار کرنا یا نہ ماننا, ٹھیک ہے. اور اس کو مطلب اصطلاحی معنی کس طرح سے لیے جائیں گے. اصطلاحی معنی ہوتے ہیں کہ ضروریات دین کا انکار یا ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی کرنا جو ہے وہ کفر کہلاتا ہے. یعنی جو چیزیں ضروریات دین میں شامل ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کے سب کا انکار کرنا یا ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہ ماننا جو ہے وہ کفر کہلاتا ہے. اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی ضروریات دین کس کو کہتے ہیں. تو دیکھیں, ضروریات دین میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا, ٹھیک ہے. نبوت یعنی سلسلہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پر ختم ہوتا ہے. جتنے بھی انبیاء, جتنے بھی رسول, جتنے بھی پیغمبر گزرے وہ سب کے سب برحق ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. پہلی چیز کیا, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہی ہم سب کو بنانے والا اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. دوسری چیز ضروریات دین میں کیا ہے, نبوت کا اقرار کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا. ایسا بھی کہیں جس طرح آج کل مختلف نکلے ہوئے ہیں فتنے, جس میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں تسلیم کیا جاتا. وہ فتنہ احمدی قادیانی ہے, جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن جی اس کے بعد بھی ایک نبی آئے تھے اور نعوذ باللہ وہ ان کو نبی مانتے ہیں, غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی کو. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ایسے لوگ دار اسلام سے خارج ہیں, مسلمان نہیں ہیں. تو جو ان میں سے جو ہے ضروریات دین, ان سب کے سب پر ایمان لانا لازمی ہے. جو کسی ایک کو بھی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. تیسری چیز جو ہے وہ قیامت ہے, ٹھیک ہے. آخرت کا دن جو ہے وہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کچھ اللہ کو تو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن آخرت کے دن کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو مٹی جب بن جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. تو یہ بھی کنسیپٹس پائے جاتے ہیں. تو جس میں یہ کنسیپٹ آ گیا قیامت کے دن کا انکار کرنے والا, وہ بھی جو ہے کیا کہلائے گا, وہ بھی کافر کہلائے گا. موت کے بعد کی زندگی, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بھی انکاری ہیں لوگ, ٹھیک ہے. یہ بھی ضروریات دین میں شامل ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کو بھی برحق مانا جائے, ایمان لایا جائے. جنت آ جاتی, اس میں دوزخ آ جاتی, ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم نے قرآن میں تعارف پڑھا ہے, قرآن مجید میں انٹروڈکشن پڑھا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل ایمان اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں ایمان, ٹھیک ہے, ایمان شرط ہے نیک عمل کے لیے, جنت میں داخلے کے لیے. اگر ایمان پاس نہیں ہے, نیک عمل ہے, تو اس کا ثواب دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یعنی ثواب سے مراد انعام ہے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کو اللہ انعام دے دیتا ہے ایک طرح کا, کہ آپ دنیا میں جو ہے وہ پیسہ کما لیتے ہیں, آپ کو ٹیمپریری عزت مل جاتی ہے جو آپ نے دنیا میں بھلا کیا ہوتا ہے. لیکن اگر ایمان پاس نہیں ہے تو آخرت میں جنت نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ ارکان اسلام آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان میں سے بھی کوئی ایک چیز کا انکار کرتا ہے. یعنی جیسے ایک فتنہ نکلا ہے آج کل کہ جب حج کے دن ہوتے ہیں تو بڑی پوسٹ گردش کر رہی ہوتی ہے کہ تمہارا حج کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو, تمہارے حج کرنے سے بہتر ہے کہ فلاں ساتھ والے گھر میں جو بھوکا بیٹھا ہے جو ہے وہ اس کو کھانا کھلا دو. تو وہ بات ایک طرح سے ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں آپ فتنہ کہاں کریٹ کریں, فرض عبادت پہ. تو فرض عبادت جو کوئی کر رہا ہے تو اس کو اس کے فرض کا تانا نہیں دینا چاہیے. مانا کہ جو حج کرنے والا ہے, حاجی ہے, اس کو ارد گرد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن ہمیں یہ حدیثیں, یہ وعیدیں, یہ اچھی باتیں اس وقت کیوں نہیں یاد آتی جب ایک وڈیرا یا ایک امیر شخص جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی کرتا ہے تو صرف 2-3 لاکھ صرف سٹیج بنانے پہ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ڈانسرز بلائے ہوتے ہیں ان کو علیحدہ پیسے دینے, فضول خرچی, علیحدہ سے ڈشز وغیرہ, یہ وہ نکاح کو آسان, شادی کو آسان اسلام نے کیا. اور جتنی فضول خرچی, جتنے پیسے اڑائے رہے اتنے اس شخص کی واہ واہ ہوتی ہے. تو ہمیں اس وقت یہ حدیثیں یاد نہیں ہوتی, لیکن جب کوئی حج پہ جا رہا ہو تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ بھئی تمہارا حج قبول نہیں ہونا. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے. تو یہ چیزیں ضروریات دین میں شامل ہیں. جو شخص یہ کر رہا ہے اس کو کسی قسم کا تانا نہیں دینا اور خود بھی کرنا ہے. اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالنا لازم و ملزم ہے. اسی طرح کلمہ طیبہ پر ایمان لانا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اکثر لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں پہلے کلمے میں غلطیوں کا نہیں پتہ اپنی, تو درست کریں, محمد الرسول اللہ ہے پہلا کلمہ, ٹھیک ہے. تو اس میں توحید بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور رسالت بھی ہو جاتی ہے کہ
ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے. تو ارکان اسلام ہو گئے, یہ ساری چیزیں, ساتھ میں نے وغیرہ اس لیے لکھا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ضروریات دین کہلاتی ہیں. اب ان سب کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. اور جی اس کے علاوہ میں نے کیا بتایا تھا, ہاں جی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یعنی ہم ساری چیزیں مان لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کا مطلب ہے مسلمان نہیں ہے. اسی طرح ہم حج کا انکار کرتے ہیں, اس کے علاوہ کہ ہمارے پاس دولت بھی بہت ہے لیکن ہم پھر بھی حج کے انکاری ہیں, تو ہم بھی اس صورت میں مسلمان نہیں کہلائیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی. آگے دیکھیے جی, کفر کی دو اقسام ہیں, ایک ہوتا ہے کفر اصلی اور دوسرا ہوتا ہے مرتد, ٹھیک ہے. اور جو کفر اصلی ہے یہ کون سا ہوتا ہے, یعنی کفر اصلی سے مراد وہ ہوتا ہے جو کہ شروع سے ہی کافر ہو. ایسا شخص جو شروع سے ہی کافر ہے, پکا کافر ہے, مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا, کافر مذہب سے ہی اس نے تعلق رکھا, ٹھیک ہے, اور وہ جس طرح شروع سے ہی کفر کرتا آیا وہ کفر اصلی کے زمرے میں آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کفر اصلی کی بھی آگے سے دو اقسام ہیں, آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلے میں نے کفر کی اقسام کی کہ ایک ہوتی ہے کفر اصلی اور دوسری مرتد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کفر اصلی کی آگے سے دو اقسام ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے اعلانیہ کفر اور دوسرا ہوتا ہے چھپا ہوا. جو اعلانیہ کفر ہے اور چھپا ہوا ہے, ان میں کیا ڈفرینس ہے دیکھیں. جو اعلانیہ کافر ہوتا ہے اس میں چار قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, ایک دہریہ, ٹھیک ہے, ایک مشرک, ایک مجوسی اور اہل کتاب. یہ کون سے لوگ ہیں؟ دہریہ میں آ جاتے ہیں شامل وہ لوگ جو حقیقتاً ذات باری تعالیٰ کا ہی انکار کرنے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے, کتنی فضول لوجک ہے ویسے یہ کہ کوئی کسی کا بنانے والا نہیں, ہم خود بن رہے ہیں اور خود ہی جو ہے بننے کے بعد زندگی ختم ہے وغیرہ. حالانکہ کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہوتا. ایون جس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے وہ آن لائن ہوتے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی بھی خود بخود نہیں بنی ہوتی, تو انسان کہاں سے خود بخود کیسے بن گیا, ٹھیک ہے. بہرحال یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے. دوسری چیز مشرکین, اس میں شرک کرنے والے آ جاتے ہیں, وہ خواہ کسی بھی قسم کا شرک ہو, وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بت پرست جو ہیں وہ سب سے اول جو ہے وہ مشرکین میں مانے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو بھی اللہ مشرک بیسیکلی کہتے ہیں اس کو ہے کہ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں. جو شخص اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو مانتا ہو کہ ہم اس کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں, وہ شخص جو ہے وہ مشرک کہلاتا ہے. اور وہ زیادہ لوگ ہوں تو وہ مشرکین کہلاتے ہیں. میں نے کیا کہا کہ ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ معبود ہے. کوئی یہی کنسیپٹ کسی اور کے بارے میں رکھے گا تو وہ مشرک کہلائے گا. تیسری چیز جو ہے وہ مجوسی, یہ آگ کی پرستش کرنے والوں کو کہتے ہیں. اور اہل کتاب میں یہودی عیسائی آ جاتے ہیں. یہ کیوں آ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ اللہ کی نہیں مانتے, ٹھیک ہے. یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اور ان کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتے, اور یہ قرآن مجید کو نہیں مانتے, جس وجہ سے یہ بھی کفر کے دائرے میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مرتد جس کو بولتے ہیں, مرتد کہتے ہیں پھر جانے والے کو, ٹھیک ہے. یعنی جو پہلے مسلمان ہے پھر اسلام اس نے چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا, وہ جو ہے وہ مرتد میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے, اگر میں اسی کو لکھوں, اعلانیہ کافر جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں. اور جو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ چھپا ہوا, اس میں منافقین آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنا کفر چھپایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. منافق کہتے ہیں اس کو ہیں, جس طرح میں نے آج سورۃ البقرہ میں پڑھایا تھا کہ جو دل سے ایمان نہیں لاتے, زبان سے لاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مرتد بھی ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی کہ اسلام میں تھا لیکن دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور اس کی بھی آگے سے جو ہے وہ کیٹیگریز جو ہیں وہ سیم ہی ہوتی ہیں. یعنی کہ جس طرح ہم نے کفر اصلی کا پڑھا کہ اس میں اعلانیہ اور چھپا ہوا ہوتا ہے, اسی طرح مرتدین بھی ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ بھی مرتد ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نہیں مانتے, ہاں ہم نے اسلام پہلے اختیار کیا تھا اب چھوڑ دیا. اور بعض چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں, یعنی دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپیرنٹلی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. اور یعنی کہ اس کی بھی جو اقسام ہے اعلانیہ بھی ہے اور چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں, کون؟ مرتدین. تو ہم نے کفر کی اقسام جو ہیں وہ یہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کی, اور ہم نے پڑھا کہ کفر کس طرح کا ہوتا ہے, کفر کہتے کس کو, اس کی اقسام کیا ہے, اور ان اقسام کی جو آگے سے فردر اقسام ہے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے آج کے لیکچر کے بارے میں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, آپ کو کسی بھی قسم کا سوال ہو پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک بھی آپ بتا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے زیادہ دوسروں کا. پاکستان زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.